میرا جسم کا مطلب میری ملکیت نا جی، جبکہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ انسان کیسے اپنے جسم کا مالک ہو سکتا ہے؟ جو انسان جس کا مالک ہوتا ہے اس کا وجود میں لانا اور وجود سے ختم کر دینا دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ہماری نہ پیدائش ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، نہ ہمارا وفات کہاں ہوگی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ملکیت کس بات کی؟ دوسرا، انسان کو جتنے بھی اعضاء جسم کے اندر موجود ہیں یہ سارے ایک وقت تک انسان کو فائدہ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ فائدہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انسان مالک ہوتا تو ہر وقت ہی فائدہ حاصل کرتا ہے اس کو، اور اس کو جو ہے بچانے کی کوشش کرتا۔ لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وقتی طور پر، اور ہم یہ اس گمان میں یا اس غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا جسم ہے۔ یہ ہمارا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کی ہی مرضی چلے گی اس کے اندر۔ تو اللہ کا جب جسم ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ بتائیں گے کہ اس جسم کو کیسے رکھنا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ مردوں کو اپنا جسم کیسے رکھنا ہے، عورتوں کو اپنا جسم کیسے رکھنا ہے، کیا احکامات مردوں سے متعلق ہیں، کیا احکامات عورتوں سے متعلق ہیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ تو کہنا ہی درست۔ اگر انسان اپنے جسم کا مالک ہوتا تو پوری دنیا میں کیوں خودکشی کرنے پہ پابندی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ خودکشی کرنا، انسان خودکشی کرنا چاہے، آپ ابھی گورنمنٹ کے پاس جائیں، آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بڑے بڑے ریسکیو ادارے، کوئی آدمی پہاڑ سے چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی فلیٹ سے چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے، جا کے پکڑتے ہیں اس کو، ریسکیو کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں۔ کیوں بچا رہے ہیں؟ اس کا جسم، اس کی مرضی۔ معلوم ہو کہ اس کا جسم نہیں ہے تو مرضی بھی اس کی نہیں ہے۔ جسم اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی، اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس جسم سے کیا کرنا ہے۔